بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اشرح لی صدری یسر لی امری عقدۃ اللسان من قولی یقفو من قولی۔ کچھ کہنے سے پہلے میرے حافظے سے ایک شعر جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سناؤں۔ مرحوم میر ہاشم کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب کسی پیڑ پر لگتے نہیں اخلاق کے پھل، زندگی تھک گئی اس بیج کو بوتے بوتے۔ یقیناً زندگی تھک گئی ہے اخلاق کے بیج کو بوتے بوتے۔ ٹیکنالوجی کے جس دور میں ہم پہنچ گئے ہیں وہاں یقیناً اس طرح کے مباحثے کی، اس طرح کے گفتگو کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ماہنامہ کے مدیران کو، ذمہ داران کو کہ انہوں نے آن لائن پلیٹ فارمز پر پی ڈی ایف کی صورت میں خوبصورت مواد اور عین وقت کی ضرورت کے مناسب، وقت کی ضرورت کے مطابق یہ آن لائن رسائل کو جاری کیا۔ حاضرین، ذی وقار اسٹیج محترم محمود صدیقی صاحب، لائق احترام استاد الاساتذہ ڈاکٹر عظیم الدین صاحب، سامنے براجمان تمام معززین، روزنامہ ورق تازہ کے مدیر محمد تقی صاحب، منورانہ کا ایک شعر پھر یاد آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہوں، آپ کو آداب کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً بھاگتی دوڑتی زندگی میں آج موبائل ہوا، پانی، غذا اور گھر کے ساتھ ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ آج جس طرح سے آدمی کو سانسیں ضروری ہے، اس طرح موبائل ہماری ضرورتوں کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہم موبائل کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتے، کہیں پھر نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ادبی ذوق کی تسکین موبائل کے بغیر کر لیں؟ آن لائن رسائل اور جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے اس کی اپنی افادیت الگ سے ہے، لیکن آن لائن کتب کی، آن لائن رسائل کی افادیت اپنی جگہ ہے۔ جس وقت سے یہ آن لائن رسائل آنا شروع ہوئے ہیں یا کتابیں پی ڈی ایف میں تبدیل ہو رہی ہیں، اس وقت سے میں تو بہت خوش ہوں، اس سے زیادہ خوش میری اہلیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کتابوں کے جو انبار گھر میں لگتے تھے، رسائل جو آتے تھے، ان کے رکھ رکھاؤ سے یقیناً ان کو تھوڑی بہت زحمت تو ہوتی تھی، لیکن آج کل جو رسائل یا جو کتب پی ڈی ایف کی صورت میں موبائل پر آ رہی ہے، اس کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ہم کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں، سفر میں رکھ سکتے ہیں، اور جب وقت اجازت دے، فرصت ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات، یقین جانیے آپ، آن لائن رسائل بہت اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آج کا طالب علم، آج کا ریسرچ اسٹوڈنٹ، آج کا سماجی فرد، آج کا استاد، آج کا ایک عام آدمی موبائل سے اتنا مربوط ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز موبائل پر اپنی آسانی کے ساتھ
پڑھنے کا قائل ہو گیا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہر چیز موبائل پر دستیاب ہونی چاہیے۔ ماہنامہ اقرا، بدر کامل، تعلیم و تربیت اور نوائے اردو ان ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی زمانے کی ضرورت کے حساب سے زمانے کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم چلے۔ آپ دیکھیے بہت سارے آن لائن ویب سائٹس پر، آن لائن پلیٹ فارم پر بہت سارے رسائل کی سہولتیں تحقیق اور تنقید سے تعلق کے مطابق دستیاب ہے۔ اس میں سب سے بڑا کام جو کتاب یا کتب کی فراہمی کا ہے وہ NCPOL نے اٹھا رکھا ہے۔ ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا تذکرہ کیے بغیر آن لائن کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ویب سائٹ ریختہ کی ہے۔ ریختہ، NCPOL اور پاکستان کی اقبال لائبریری یہ ایسے 3 پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کو دنیا جہاں کی کتابیں اپنی تحقیق کے لیے دستیاب ہے۔ تحقیق کے لیے دستیاب ہے اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کٹنگ اور پیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کتب آپ کے ٹاپک کے حساب سے، آپ کے ٹاپک سے مطابقت رکھتے ہوئے تمام مواد ان پلیٹ فارم پر دستیاب ہے۔ اور جو مواد دستیاب ہیں، اگر آپ وہ مواد کے ذریعے اپنی بات کو پختگی سے رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی بات کو ان حوالوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم، یہ ویب سائٹس بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ طلباء، اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، بطور خاص اردو تحقیق کرتے ہیں، تو بہت سارے بلاگز ایسے ہیں جو آپ کو آپ کے معنی اور مطلب کا مواد فراہم کر سکتے ہیں، جس میں تعلیم و تربیت یا تعمیر اور تربیت ویب سائٹ بہت اہم ہے، جو آپ کو آپ کے معنی اور مطلب کا مواد یہ سو وہاں سے دستیاب آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آن لائن رسائل اس لیے بھی اہم ہو جاتے ہیں کہ ان رسائل کی خرد کے لیے علیحدہ سے آپ کو وقت یہ سو نکالنا نہیں پڑتا، آپ اپنی مصروفیت میں سے بھی یا مصروف رہتے ہوئے بھی ان ویب سائٹس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں یا تنقید کے لیے کوئی مضمون تحریر کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹس، یہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت اہم بن جاتے ہیں۔ آن لائن رسائل اس لیے بھی اہم ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کتاب سے زیادہ اہم ماہنامے یا 15 روزہ یا اخبارات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ان رسائلز میں، ان ماہنامے میں، ان 15 روزہ رسائل میں اپڈیٹڈ مواد، اپڈیٹڈ موضوع، اپڈیٹڈ تازہ بتازہ موضوع آپ کو پڑھنے اور مطالعے کے لیے ملتے ہیں۔ آج کل بلاگز میں، فیس بکس پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر بہت سارے ایسے فورمز ہیں، بزم ہیں یا گروپس ہیں جہاں پر آپ اپنے تحقیقی عنوان سے مربوط بہت سارے سوالات فی الفور کر سکتے ہیں یا شبہات کو دور کر سکتے ہیں۔ آن لائن رسائل اس طرح سے بھی اہم ہیں کہ آپ ان رسائل کے ذریعے اپنے مواد پر بہت ماڈرن لیٹسٹ اپڈیٹس مباحثے کی صورت میں وہاں پر کر سکتے ہیں اور اپنے مقالے کو انتہائی پر اثر اور اہم بنا سکتے ہیں۔ آن لائن رسائل کی تاریخ اپنے آپ میں خود اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اینڈرائڈ فون کی جس وقت شروعات ہوئی ہے، PDF فارمیٹ میں آنے والے رسائل کی شروعات بھی اسی دور میں ہوئی ہے۔ یہ خوش آئندہ، خوش کن اور انتہائی اہم اقدام ہے کہ ناندیڑ سے 4 آن لائن رسائل ایک وقت میں شائع ہو رہے ہیں۔
اس کے باوجود کہ کن کن حالات، کن کن دشواریوں کا سامنا رسائل کے مدیران کو کرنا پڑتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ کام ہی کیا جو مشکلات سے پور نہ ہو، اور وہ مدیران ہی کیا، وہ شخص ہی کیا جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے کوچ نہ کرے، کیونکہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے مسائل کو، پرابلمس کو اپارچونٹیز میں دیکھا، ان کو اپارچونٹیز میں تبدیل کیا، وہ لوگوں نے تاریخ مرتب کی۔ میں ان تمام مدیران کے لیے انتہائی نیک خواہش اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رسائل طلباء کے لیے، ریسرچ اسٹوڈنٹ کے لیے، فنون لطیفہ کے لیے، اردو ادب کے لیے انتہائی مؤثر اور اہم ثابت ہوں گے، اور ان کڑی میں اور بہت ساری کڑیاں جڑیں گی۔ ہماری آنے والی نسلیں اس کے ساتھ جڑ کر اس کام کو اور آگے بڑھائیں گی۔ اطہر کلیم، ڈاکٹر ارشاد احمد خان، ملک نظامی صاحب، ڈاکٹر انیس الرحمن صاحب انتہائی اہم کام کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ آنے والی تاریخ اپنے اپنے لفظوں میں، اپنے اپنے حساب سے کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن رسائل اساتذہ نے، بالخصوص ریسرچ اسٹوڈنٹ نے، اور ہم جیسے سرپرستوں نے اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلانی چاہیے، کیونکہ بچے ادب اطفال پڑھیں گے اینڈرائڈ فون میں۔ تو آج دیکھیے آپ بچوں کے ہاتھ میں ہم سے زیادہ ایکٹیو ایڈوانس آپریٹنگ سسٹم میں ہمارے بچے ہیں، تو اگر ہم اپنے رسائل کو آن لائن اور اس اینڈرائڈ سسٹم سے اگر ان کو جوڑیں گے، تو جیسے میں نے میر ہاشم کا شعر پڑھا کہ زندگی تھک گئی اس بیچ کو بوتے بوتے، تو عین ممکن ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، جو تربیت چاہتے ہیں، جو ثمر چاہتے ہیں، وہ ثمر ہم کو اپنے عین منشے کے مطابق حاصل ہو، ہم وہ پالیں جس کی جستجو ہم کرتے ہیں۔ یہ مالی منفعت تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کو اس سماج کی بھی تشکیل کرنی ہے جو ہمارے حافظے میں محفوظ ہے، اس جنریشن کو ہم کو تربیت دینی ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے تحت الشعور میں محفوظ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن رسائل سماجی، ادبی اور تعلیمی محاذ پر انتہائی اہم رول ادا کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا یوٹیلائزیشن کیسے کرتے ہیں، وہ ہماری ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان تمام 4 متذکرہ رسائل کا مطالعہ کیا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوائے اردو تحقیقی طلباء کے لیے انتہائی مفید اور معاون ثابت ہے، تعلیم و تربیت اساتذہ کے لیے انتہائی معاون اور مفید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقرا ادبی رسالہ ہے، جس میں لکھنے والے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ لکھتے ہیں اور اپنی نگارشات اس میں بھیجنا اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام رسائل، جو 4 یہ رسائل ہیں، آن لائن رسائل ہیں، انہوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے طلباء، اساتذہ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کی ضرورتوں کو، ان کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے مواد کو یکجا کر شائع کیا ہے۔ یہ خوش آئندہ اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسائل اگر ہماری تھوڑی سنجیدگی اور توجہ کی وجہ سے ترقی پائیں، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے ترغیب دیتے ہوئے ان رسائل کی تشہیر کی، تو ممکن ہے کہ یہ رسائل اس معیار پر پہنچ جائیں جن معیار پر ہم دیگر رسائل کو دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھیں گے۔ میں نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، اور مجھے یہاں جو بلا کر عزت افزائی کی گئی اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔